میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ امی ابو کے 2 بچے تھے، سارا اور ساجد۔ سارا کی امی بہت مزے کے کھانے بناتی تھی۔ جو بھی ان کے ہاتھ کے کھانا کھاتا وہ انگلیاں ہی چاٹتا رہ جاتا۔ اسی لیے سارا کو اپنی امی کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا، چاہے دال، چاہے سبزی، چاہے گوشت، چاہے مرغی، وہ سب کچھ شوق سے کھا لیتی تھی۔ مگر اس کا بھائی ساجد، وہ تو کھانے میں بہت نخرے کرتا۔ جب سب لوگ کھانا کھانے کے لیے میز پر جمع ہوتے اور امی مزیدار سا سالن میز پر رکھتی تو ساجد کا فوراً منہ بن جاتا، امی مجھے یہ نہیں کھانا۔ اسے گوشت اور مرغی کے علاوہ کچھ اچھا لگتا ہی نہیں تھا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پیزا یا برگر، اور اگر سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں سے تو اس کی خاص دشمنی تھی۔ دادی اماں اسے بہت سمجھاتی، دیکھو ساجد بیٹا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اگر تم ان کو نہیں کھاؤ گے تو یہ سب اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ ہم ساجد کے سامنے اتنے مزیدار ذائقے میں رکھے ہوئے تھے لیکن پھر بھی ساجد نے ہمیں نہیں کھایا۔ امی بھی اسے سمجھاتی۔ کچھ دن تو ساجد ان کی باتوں پر عمل کرتا اور بے دلی سے سبزیاں کھا لیتا، لیکن اگر بینگن کی بات کی جائے تو بینگن سے تو اس کی کبھی بھی نہ دوستی ہوئی۔ جب بھی امی بینگن پکاتی تو ساجد ناراض ہو جاتا، لیکن ابو کی ڈانٹ کے خوف سے وہ یہ تو نہیں بتاتا کہ مجھے بینگن پسند نہیں، لیکن ہاں بہانے ضرور بناتا۔ کبھی کہتا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کبھی کہتا کہ میری بھوک ختم ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ امی ابو کو کسی ضروری کام سے جانا پڑا۔ دادی اماں بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی، تو امی ابو نے سوچا کہ بچوں کو گھر پہ چھوڑنا تو مناسب نہیں، تو انہیں اسد کے گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں بھائی بہن اسد کے گھر جانے کا سن کر بہت خوش تھے۔ جلدی سے امی ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ پہلے امی ابو نے انہیں اسد کے گھر چھوڑا اور پھر اپنے کام کے لیے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں اسد نے پڑوس سے کچھ اور بچوں کو بھی بلا لیا تاکہ سب مل کر کھیل سکے۔ سب لڑکے کرکٹ کھیلنے لگے اور سارا ندا کے ساتھ اس کے کمرے میں گڑیوں سے کھیلنے چلی گئی۔ یوں سب بچے اپنے اپنے کھیل میں مصروف تھے۔ کھیلتے کھیلتے کھانے کا وقت ہو گیا۔ پڑوس کے بچے بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب بچے کھیلنے کے بعد نہ صرف تھک چکے تھے بلکہ انہیں بھوک بھی بہت شدید لگی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی سارا کھیل کا سامان سمیٹا اور گھر میں کھانا کھانے چلے گئے۔ ساجد کو اسد کی امی کے پکائے ہوئے کھانے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ میز پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسد کی امی اسے کھانے میں کیا دیں گی۔ اس کے دماغ میں کبھی برگر کا خیال آ رہا تھا تو کبھی پیزا کا خیال آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر میز پر پڑی تو اس نے کیا دیکھا کہ میز پر ایک ڈونگے میں بینگن کا سالن اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ کیا؟ پھر بینگن؟ اب کیا کروں؟ ہاں، ایک آئیڈیا ہے۔ وہ خالہ جان، کیا آپ مجھے کچھ اور دے سکتی ہیں؟ وہ دراصل ڈاکٹر نے مجھے بینگن سے پرہیز بتایا ہے، اسی لیے میں بینگن نہیں کھا سکتا۔ ساجد کی بات سن کر خالہ جان حیران ہو گئی۔ اچھا، یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے لیے کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ خالہ نے جلدی جلدی ساجد کے لیے انڈوں کا آملیٹ بنایا۔ آملیٹ بناتے بناتے خالہ کو خیال آیا کہ ذرا پوچھوں تو صحیح کہ ڈاکٹر نے بینگن کھانے سے منع کیوں کیا ہے، حالانکہ بینگن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ انہوں نے ساجد کو آملیٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آخر ایسی کیا وجہ ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو بینگن کھانے سے منع کیا ہے؟ خالہ کا سوال سن کر سارا نے سر جھکا کر مسکرانا شروع کر دیا۔ ساجد نے نہ صرف اسے چٹکی کاٹی بلکہ گھور کر بھی دیکھا۔ وہ خالہ بات یہ ہے کہ مجھے بینگن کھانے سے ملیریا ہو جاتا ہے۔
خالہ بولی ہائی، اور سب لوگ ہنس پڑے۔ سارا کی زوردار ہنسی میں ساجد کی شرمندہ ہنسی بھی شامل تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔